یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بارگاہ بے کس بنا میں محبت سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الحمدللہ آج 11 ربیع الثانی شہنشاہ بغداد پیران پیر روشن ضمیر قطب ربانی محبوب سبحانی غوث سمدانی قندیل نورانی ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا یوم وصال عرس مبارک ہے اور دنیا اسلام میں پاکستان سمیت پوری دنیا میں آج کا دن حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بڑی 11ویں شریف کے نسبت سے عاشقان مصطفیٰ منا رہے ہیں. حضور غوث اعظم سرکار پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان اجلہ اور اکابرین اولیاء میں سے ہیں جنہوں نے اپنے علمی اور روحانی فیض سے بے شمار مخلوق کو مسلمان کیا. آپ کی علمی اور روحانی مجالس میں 70 ہزار اور 1 لاکھ لوگ شریک ہوتے تھے اور آپ کو 13 زبانوں پر دسترس حاصل تھی. آپ اپنی مجالس میں 13 زبانوں میں مختلف 13 زبانوں میں گفتگو کیا کرتے تھے اور آپ کی علمی مجالس اور محافل میں جیسے سامنے بیٹھنے والے کو آواز آتی ویسے 70 ہزار اور لاکھ کے مجمع آخری بندے کو بھی ویسے ہی آپ کی آواز آتی. کتابوں میں لکھا ہے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ پر انوارات و تجلیات الہی کی اتنی برسات ہوتی تھی کہ آپ کی مجالس میں بیٹھنے والے ہزاروں لوگ سینکڑوں لوگ آپ کی مجالس میں واصل حق ہو جاتے. آپ پر جب اللہ کے انوارات اور تجلیات کی برسات ہوتی تو اس برسات کی تاب نہ لاتے ہوئے سینکڑوں جنازے آپ کی علمی اور روحانی مجلس سے اٹھتے تھے. لوگ اللہ کی رحمتوں کی تاب نہ لاتے ہوئے واصل حق ہو جاتے تھے. 13 زبانوں میں آپ خطاب فرماتے تھے اور حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں قصیدہ غوثیہ حضور غوث اعظم سرکار نے قصیدہ غوثیہ لکھا ہے اور وہ جو قصیدہ غوثیہ کا عامل ہے جو قصیدہ غوثیہ کو روز پڑھتا ہے عامل ہے اس پر انوارات الہی کی تجلیات الہی کی برسات ہوتی ہے. قصیدہ غوثیہ میں آپ اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں اللہ کا وہ مقرب اور وہ خاص بندہ ہوں. اللہ کا میں وہ مقرب اور وہ خاص بندہ ہوں جس جیسا بندہ اللہ نے اولیاء میں پیدا ہی نہیں کیا. مجھ پر جو اللہ کی عنایات ہیں وہ کسی پر نہیں. اور آپ فرماتے ہیں کہ میں قصیدہ غوثیہ میں آپ نے فرمایا کہ میں اس پوری کائنات کو اپنی ہتھیلی میں رائی کے دانے کے برابر دیکھ رہا ہوں. میرا کوئی مرید مشرق میں اگر ہے اور مغرب میں میں بیٹھا ہوں تو وہ مجھے پکارے تو میں اس کی فریاد بھی سنتا ہوں اور میں اس کی امداد کے لیے آتا بھی ہوں. امداد کن ہر رنج غم آزاد کن
در دین دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادرہ. آپ فرماتے ہیں میرا مرید اس ٹائم تک اس کی روح پرواز نہیں ہوگی. میرے رب سے وعدہ ہے جو مجھ سے پیار کرتا ہے, جو میری محبت اور عقیدت کا دم بھرتا ہے. میرے رب کا عبد القادر سے وعدہ ہے, عبد القادر تیرا غلام اس ٹائم تک دنیا سے پرواز نہیں کرے گا, اس کی روح نہیں جائے گی جب تک دنیا میں اپنا جنت میں ٹھکانہ نہیں دیکھ لے گا. غوث اعظم سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ پر علم لدنی کے 70 دروازے کھولے گئے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے علم لدنی کے مجھ پر 70 باب کھولے ہیں, اور آپ فرماتے ہیں اس میں سے ایک دروازے کی چوڑائی آسمان اور زمین کے فاصلے کے برابر ہے. ایک دروازے کی لمبائی اور چوڑائی شرق و غرب اور آسمان سے زمین تک جتنا فاصلہ ہے اس کے برابر ہے, اور مجھ پر میرے رب نے 70 علم لدنی کے دروازے کھول دیے ہیں. وہ بند نہیں کیے, وہ کھولے ہیں, اور یہ فیض قیامت تک جاری رہے گا. حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم تھے, اتنے بڑے فتویٰ نویس تھے, اتنے بڑے محقق تھے, اتنے بڑے مفتی تھے, اتنے بڑے عامل کہ وقت کے محدث, وقت کے امام, وقت کے علم الکلام نحو کے امام آپ کی مجالس میں ایک مرتبہ آئے. تو جب آپ کی مجلس ختم ہوئی تو اٹھ کے جانے لگے. دل میں خیال آیا آج اپنا وقت ضائع کر دیا, آج اپنا زندگی کا یہ دن ضائع کر دیا. میں اتنا بڑا وقت کا علم نحو کا, علم الکلام کا امام ہوں, یہ وقت میں آج کتابت پہ لکھنے میں لگاتا, اور آج میں شہرہ سن کے, چرچا سن کے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں آیا ہوں. تو آج دل میں خیال آیا دن ضائع کر دیا. یہ تو عالم ہی نہیں ہے, انہوں نے تو عوام سے اس لہجے میں گفتگو کی ہے, اس انداز میں بات کی ہے جیسے عام فہم بندوں میں. علماء کی مجلس اور ہوتی ہے, علماء کی مجلس میں گفتگو علماء کی انداز میں ہوتی ہے, عوام کے مجمع میں سادہ گفتگو ہوتی ہے. ابھی یہ بات سوچی تھی تو میرے حضور غوث اعظم پیران پیر حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا, اور فقہ کے او علم کلام کے امام اور نحو کے امام دل میں کیا سوچ رہا ہے, آج عبد القادر کی مجلس میں آیا ہے تو وقت ضائع کر دیا ہے. میں تجھے بتاؤں علم ہوتا کیا ہے, میں تجھے بتاؤں علم کلام کیا چیز ہے, علم نحو کیا چیز ہے, میں تجھے بتاؤں علم کسے کہتے ہیں. یہ تو میں مجمع سے گفتگو کر رہا تھا, ان کی زبان میں عام فہم باتیں کر رہا تھا. وہ کانپنے لگ گیا, خشیت الہی طاری ہو گئی, اس پر ڈر طاری ہو گیا. وہ جب آیا حضور کے قدموں میں بیٹھا, حضور کے قدموں میں بیٹھا تو آپ نے نگاہ فرمائی تو اسے وہ کتابیں بھی وہ امام لکھتے ہیں جو میں نے ساری زندگی میں نہیں پڑھا تھا, آپ نے مجھے وہ اسباق بھی پڑھا دیے. شہنشاہ ولایت, منبع معرفت, بانی سلسلہ سورورد, شیخ شیوخ عالم سیدنا حضرت بہاء الدین ذکریہ حضرت شاہ رخ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد, بر صغیر کے بہت بڑے ولی کامل شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, سلسلہ سہروردیہ کی بنیاد رکھنے والے بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے علم کلام کا بچپن سے ہی بڑا شوق تھا, مجھے علم کا بڑا شوق تھا, اور میرے دادا مجھے ایک مرتبہ پیران پیر حضور غوث اعظم سرکار کی مجلس میں لے گئے, حضور کی بارگاہ میں لے گئے. آپ نے فرمایا حضور یہ میرا پوتا ہے, یہ میرا بچہ ہے, اس کو علم کلام کا نحو کا بڑا شوق ہے, یہ سارا دن علم سیکھنے میں لگا رہتا ہے. حضور غوث اعظم سرکار نے حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی جو مرشد ہیں حضور غوث العالمین بہاء الدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بچے تھے, آپ نے اپنے سینے سے لگایا. حضور غوث اعظم نے جب سینے سے لگایا جو علم پڑھا تھا وہ بھی محو ہو گیا, جو کتابیں پڑھی تھیں وہ بھی ختم ہو گئیں, سینے سے علم سارا خالی ہو گیا. آپ کہنے لگے, دل میں سوچنے لگے مجھے کس
کی بارگاہ میں لے کے آئے ہیں۔ میں تو یہاں کچھ سیکھنے کے لیے آیا تھا، جو میں نے زندگی بھر علم حاصل کیا حضور غوث اعظم نے مجھے سینے سے لگا کے وہ بھی محو کر دیا۔ ابھی یہ خیال ہی آیا تھا، سرکار بغداد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بچے ادھر آؤ۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا تو وقت کے ایک تصوف کے سلسلے کا امام بھی بنے گا۔ تصوف کے 4 سلاسل ہیں، چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی۔ قادری کے امام حضور غوث اعظم سرکار ہیں، نقشبندی سلسلے کے امام حضور بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، چشتیوں کے امام حضور خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور سہروردی سلسلے کے امام وہ بچہ جس کا علم ضائع ہو گیا تھا اور جس نے یہ سوچا تھا، آپ نے اپنے سینے سے لگایا، اپنے جیسے ہی سینے سے لگایا تو حضور حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ بھی عطا ہو گیا جو میں نے کتابوں میں نہیں دیکھا تھا۔ آپ نے علم کے فقہ کے علم کا امام بنا دیا ہے۔ ایک عورت نے قسم کھائی، ایک بندے نے قسم کھائی کہ اگر میں ایسی عبادت دنیا میں جو کوئی بندہ اس وقت نہیں کر سکتا، وہ نہ کر سکا، تو میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا۔ ایران کے 100 علماء محدثین کے پاس وہ فتویٰ گیا، حضور اس مسئلے کا حل بتائیں، کہ ایک بندے نے کہا ہے کہ میں وہ عبادت اس ٹائم کروں گا کہ جس ٹائم دنیا میں میرے سوا کوئی عبادت نہ کر رہا ہو، اور اگر ایسا نہ کر سکا بیوی کو طلاق دے دوں گا۔ تو ہم سے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ شہنشاہ بغداد کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا، حضور یہ قسم کھا بیٹھا ہے کہ میں اس وقت عبادت کروں گا میرے علاوہ کائنات میں روئے زمین پر وہ عبادت کوئی دوسرا نہ کر رہا ہو۔ حضور ہمیں تو سمجھ نہیں آئی، بیک وقت پوری کائنات میں سبھی جگہ پر سبھی عبادتیں ہو رہی ہیں، کوئی ایسی عبادت نہیں ہے کہ جو اس کے سوا کوئی اور کر نہ رہا ہو۔ حضور مسکرائے، غوث اعظم سرکار مسکرائے، فرمایا یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، یہ بھی کوئی بات ہے، تم بڑے بڑے محدث ہو اپنے وقت کے اور تم سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا۔ آپ نے فرمایا جاؤ اس کو حرم نبوی میں لے جاؤ، حرم کعبہ میں لے جاؤ، حتیم کو بند کروا دو اور کہو طواف کرے، طواف رکوا دو۔ جب یہ اکیلا طواف کرے گا، دنیا میں طواف وہ واحد عبادت ہے جو ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر کی جاتی ہے، اس کے علاوہ طواف کہیں نہیں کیا جاتا۔ طواف رکوا کے اس کو کہو تو چکر لگا لے، قسم پوری ہو جائے گی، کیونکہ طواف کعبے میں کیا جاتا ہے۔ جب کعبے میں اس کے علاوہ کوئی طواف نہیں کرے گا تو دنیا میں یہ وہ واحد عبادت ہوگی جو اس ٹائم یہ کرے گا۔ تو میرے غوث اعظم سرکار کو اللہ نے دینی اور دنیاوی علوم سے بہرہ فرمایا تھا۔ اللہ کریم حضور سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن دوستوں نے سنتیں